الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. محسنان اسلام کے سلسلے میں آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے بعض مصلحتوں کی بنا پر اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ گفتگو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو جائے، اس لیے کہ آواز کا ان تمام مقامات تک پہنچنا بہت مشکل ہے. لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں کچھ زحمت برداشت کر کے یہ کوشش کروں کہ آپ تک اپنی آواز کو پہنچاؤں. لیکن پھر بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، گفتگو کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف اور ختم ہو جائے. اگر کہ وہ گفتگو جس کی وجہ سے اس انتظام کو ختم کرایا گیا بہت مختصر ہے، 10 یا 15 منٹ کی، لیکن کیونکہ دوران تقریر بڑا مشکل ہو جاتا اس لیے ابتدائی میں زحمت سے برداشت کیا گیا. اس سلسلے میں اس سال اب تک جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے اس میں شیخ نصیر خواجہ نصیر الدین محقق صوفی شہید ثانی اور مختص اردبیلی کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں، اور آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شیخ بہائی کی ہستی ہے. شیخ بہائی جن کو کبھی بہاء الملت کہا جاتا ہے، کبھی بہاء الدین کہا جاتا ہے، اور کبھی بہاء الملت والدین کا لقب دیا جاتا ہے. 11ویں صدی ہجری کے 10ویں صدی ہجری کے مجددوں میں شمار کیا گیا ہے. یعنی وہ ابھی سے پیغمبر جو ہر 100 سال کے بعد خدا ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو دین کی ایک مرتبہ پھر تجدید کرتا ہے ان معنوں میں کہ لوگ جو رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ دین سے چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس کی شخصیت کی بنا پر ایک مرتبہ پھر لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا اور بیدار ہوتا ہے. تو 10ویں صدی ہجری کا مجدد شیخ بہائی کو قرار دیا گیا ہے، اور اس نشست کے دستور کے مطابق شیخ بہائی کے حالات پر تفصیلی گفتگو سے قبل ایک مختصر سا تذکرہ ان کی سوانح کا ہو جائے. شیخ بہائی جن کا نام محمد اور ان کے والد کا نام حسین ہے، محمد ابن حسین، ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام حسین ہے، اور ان کا لقب شیخ بہائی بھی ہے، بہاء الملت بھی ہے، بہاء الدین بھی ہے، اور بہاء الملت والدین بھی ہے. اور انہیں شاہ عباس اعظم کی طرف سے شیخ الاسلام اور شیخ المسلمین کے القاب بھی ملے تھے جس کی تصویر آگے چل کر آئے گی. شیخ بہائی کا پورا نام جو جس انداز سے کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ شیخ محمد بن حسین الحارثی الجبہی العاملی بہائی. شیخ بہائی کا تعلق لبنان کے اس علاقے سے ہے کہ جسے جبل عامل کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر حضرت ابو ذر غفاری کے جانے کی وجہ سے تو جب حاکم اسلام نے انہیں ضلع وطن کر کے لبنان بھجوایا تھا، شیعت کس انداز میں پہنچی کہ آج تک ایک انتہائی طاقتور اور ایک انتہائی منظم گروہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کا وہاں سے، اور فقط تعداد ہی نہیں بلکہ اتنی کثرت کے ساتھ اس علاقے سے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں
کہ شاید پوری دنیا میں کسی اور علاقے کو یہ شرف حاصل نہ ہو۔ شہید اول، شہید ثانی اور محقق ترقی کے حالات میں جبل عامل کا تذکرہ بار بار آیا۔ اسی جبل عامل کے ایک علاقے بہا میں شیخ بہائی کی ولادت ہوئی تھی اور 17 محرم سن 953 ہجری کا سن تھا، جو عیسوی حساب سے 1547 عیسوی کا سال بنتا ہے، جب اس جبل عامل کے چھوٹے سے گاؤں بہا میں شیخ حسین کے گھر میں اس لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس وقت محمد رکھا گیا، لیکن جنہیں آگے چل کر شیخ بہائی کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جانا تھا۔ شیخ بہائی کی ولادت لبنان میں ہوئی، لیکن بعد کے کچھ حالات کی بنا پر انہیں اس علاقے سے ترک وطن کر کے ایران آنا پڑا، اور اسی ایران میں 78 سال کی عمر میں 12 سوال سن 1031 ہجری، جب انگریزی حساب سے 1621 عیسوی کا سال چل رہا تھا، اسی ایران کے شہر اصفہان میں شیخ بہائی کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو، ان کے جنازے کو اصفہان سے مشہد مقدس میں منتقل کیا گیا، جہاں آج تک 8ویں امام کے جوار میں ان کی قبر موجود ہے۔ شیخ بہائی کی عمر 78 سال قرار پائی۔ شیخ بہائی کی وہ عظیم خدمات جو اپنے زمانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا تذکرہ تو آپ سنیں گے، لیکن اس کے علاوہ شیخ بہائی نے ایک بہت وسیع علمی ذخیرہ بھی چھوڑا۔ بہت بڑی تعداد میں شیخ بہائی نے کتابوں کو بھی اپنے بعد ایک یادگار کے طور پہ چھوڑا، جن سے آج تک لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ فقہ میں حبل المتین، عروۃ الوثقی، جامع عباسی جیسی کتابیں، اس کے اندر تجوید انداز سے سیاہ فقہ کی تشریح کی گئی اور علم حدیث کے بہت سے مسائل کو حل کیا گیا۔ اس کے علاوہ خلاصۃ الحساب، حساب کے مسئلے سے، تشریح الافلاک، علم نجوم کے مسئلے پر، اور تشکیل شاعری کے موضوع پر، اور اس کے علاوہ تو عجیب و غریب قسم کی مثنویاں، مثنوی نان و حلوہ اور مثنوی شیع و شکر، انہوں نے اپنی یادگار کے طور پر چھوڑی۔ کتابوں کی تعداد تو بے انتہا، لیکن اس کی فہرست گروانا لا حاصل ہے۔ وقت صرف اس لیے کہ اس انداز کے بعد مکمل ہو جائے، میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہے شیخ بہائی کے مختصر ترین حالات زندگی۔ کیا نام ہے، والد کا نام کیا ہے، کب پیدائش ہوئی، کب وفات ہوئی، عمر کتنی تھی، کہاں ولادت ہوئی، کہاں وفات ہوئی، کہاں قبر۔ اب شیخ بہائی کے حالات پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ شیخ بہائی نے وہ کون سی عظیم ترین خدمت انجام دی دین سیاہ کے لیے کہ انہیں 10ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا۔ شیخ بہائی کے والد خود اپنے زمانے کے انتہائی نامور عالم تھے، اور انہوں نے شیخ بہائی کو ابتدائی تعلیم دی۔ شیخ بہائی کا تعلق در حقیقت حارث حمدانی کے خاندان سے تھا۔ یہ حارث حمدانی امیر المومنین کے انتہائی جلیل القدر صحابی، اور انشاءاللہ علماء کے حالات مکمل ہونے کے بعد جب ہم پھر اپنے پرانے موضوع پر جائیں گے کہ شہادہ معصومین کے صحابیوں کے حالات، تو اس میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ لیکن یہ حارث حمدانی جن کی نسل سے شیخ بہائی کا تعلق ہے، امیر المومنین کے انتہائی قریبی صحابیوں میں ہیں، اور یہ وہی صحابی جن کے زبان سے وہ روایت ہم تک پہنچی کہ امیر المومنین نے ان سے کہا تھا کہ یا ہار من یمت یرمی من مومن اور منافق قبلہ، مرتبہ رات کے وقت یہ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں ان کے گھر میں گئے تھے، تو امیر المومنین نے سوال کیا تھا کہ اے حارث، تمہیں کون سی چیز کس وقت ایسی تاریخی میں اپنے بستر سے اٹھا کے مجھ تک لائی ہے؟ تو کہا تھا کہ مولا آپ کی محبت نے مجھے آپ کے گھر کی جانب پہنچا۔ اس وقت امیر المومنین کا یہ مشہور فقرہ کہ یا ہار من یمت یرمی، اے ہار حمدانی، اے حارث حمدانی، تو یاد رکھو کہ جو آدمی بھی مرتا ہے ضرور اپنے وقت موت مجھے دیکھتا ہے، من مومن اور منافق، چاہے مومن ہو چاہے منافق، اگر مومن ہے اور میری محبت میں مر رہا تو وقت آخر مجھے دیکھ کے خود مسرور ہوتا ہے، اور اگر منافق ہے اور میری عداوت و دشمنی اور غصہ پر مر رہا تو وقت آخر مجھے اپنے قریب دیکھ کے پچھتاتا اور پشیمان ہوتا۔
لیکن اس وقت نہ پچھتاوا کام آتا ہے نہ پشیمانی کام آتی. یہ حارث حمدانی ہی کی زبان سے یہ مشہور روایت ہماری احادیث کی کتابوں میں آئی. یہ وہی حارث حمدانی جن کو امیر المومنین نے کھجور کی گٹھلیاں عطا کی تھی. یہ مشہور واقعہ کہ جو آپ مجالس میں ذاکرین کی زبانی سنتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ امیر المومنین کو جناب خضر کے ساتھ شیشے کے باہر ایک درخت کے نیچے کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا. جناب خضر کھجوریں کھانے کے بعد ان کی گٹھلیوں کو پھینک رہے تھے اور امیر المومنین ہاتھ میں جمع کر رہے تھے. یہ آگے بڑھے اور کہا کہ مولا اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا ہو جائے. امیر المومنین نے اس میں سے کچھ گٹھلیاں انہیں دی اور جب ان گٹھلیوں کو انہوں نے بویا اور اس سے کھجور کا درخت نکلا تو عرب کی سب سے بہترین کھجور انہیں درختوں سے حاصل ہوئی. تو جو حارث حمدانی کو امیر المومنین کے ہاتھ سے ملی ہوئی گٹھلیوں کے سبب سے کھجور کے درخت حاصل ہوئے. غرض یہ تو ان کے سلسلہ نسب میں حارث حمدانی کے سلسلہ نسب میں حارث حمدانی کی اولاد میں 9ویں صدی ہجری کے اندر شیخ حسین بہائی ہوئے لبنان کے علاقے میں اور ان کے گھر میں 17 محرم 953 ہجری مطابق سن 1547 عیسوی اور جمعرات کا دن تھا. شیخ بہائی کی ولادت ہوئی. ابتدائی تعلیم شیخ بہائی اپنے والد سے حاصل کی. ان کے والد خود اپنے زمانے کے انتہائی نامور عالم اور ان کے والد نے تعلیم حاصل کی تھی ملا عبداللہ یزدی. اب یہ تفصیلات اس مجمع کے لیے تو بیکار ہے لیکن فقط اس لیے کہ صاحبان علم میں سے بھی کوئی اس تقریر کو چاہے سن رہا ہے یا سنے تو اتنا بتاتا چلیں کہ یہ ملا عبداللہ یزدی یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب ایسی لکھی ہے حاشیے کے نام سے کہ اس دور سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء شیعہ ہو یا سنی سب کے سب اس کتاب کو پڑھتے ہیں علم منطق کی کتاب اور سب کے سب ان کے روحانی طور پر شاگرد ہیں. شیخ بہائی کے استاد خود ان کے والد اور ان کے والد کے استاد وہ ملا عبداللہ یزدی یہ انتہائی صاحب معرفت بزرگ بھی تھے اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ایک مرتبہ آخری زمانے میں وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے آخری زمانے میں کہاں رہنا چاہیے مختلف علاقوں کو دیکھتے ہوئے سوہان میں پہنچے تو یہاں پر آخری زندگی گزارنا چاہیے آخری عمر یہاں پہ گزارنا چاہیے. رات کے وقت اس سوہان پہنچے پورا خاندان اور قبیلہ ساتھ میں ہے سواری کے جانوروں پر سارا سامان لگا ہوا ہے ملازموں نے سامان اتارنا شروع کیا مغرب کے وقت پہنچے ہیں اس سوہان میں. آدھی رات کا وقت آ گیا ایک مرتبہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اپنے ملازموں سے کہا کہ واپس سارا سامان جانور کی پیٹھ پر رکھ کر چلو ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے ہمیں یہاں سے نکل جانا. حیران ہو کر سوال کیا گیا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے. کہا کہ اس وقت میں نے ابھی نگاہ دوڑائی تو میں نے چاروں طرف دیکھا اس سوہان کے اندر مجھے 12,000 ایسے مقامات نظر آئے جہاں شراب کا دور چل رہا ہے اور شراب پی جا رہی. اس شہر میں اتنی کثرت کے ساتھ خدا کی نافرمانی رات کی تاریخی میں ہو رہی آدھی رات کے وقت ہو رہی یہاں پہ رہنا عذاب خدا سے مول لینے کے برابر. پتا نہیں کس وقت عذاب خدا آ جائے اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. یہ کہہ کے حکم دیا کہ سارے سامان کو دوبارہ جانوروں کے بیچ سے لادا جائے. سامان کو دوبارہ لادا گیا اور لاتے لاتے سامان کو رکھتے رکھتے صبح کی نماز کا وقت قریب آنے لگا. جب ملازم سارا سامان رکھ کے فارغ ہوئے اور اطلاع دینے آئے تو جب یہ سامان ہم جانوروں کو لاد دیتے ہیں تو ایک مرتبہ کہا کہ سارے سامان کو اتار دو یہاں سے اس لیے کہ اب ہمیں اسی شہر کے اندر رکھنا ہے. لوگ اور حیران ہوئے. گھبرا کے کہا اب آپ کا ارادہ بدلنے کا سبب کیا؟ کہا کہ بس اس وقت جو میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو مجھے 70,000 مسلح کھلے ہوئے نظر آئے جس پر نماز سب کے لیے رات کی تاریخی میں لوگ آ کے کھڑے ہو رہے اور ان نیکوکاروں کی عبادت کی وجہ سے ان گناہ گاروں کے گناہ کے باوجود اس مقام سے عذاب خدا نہیں آئے گا. اس لیے رہائش کے لیے یہی مقام سب سے بہتر ہے. تو ان ملا عبداللہ یزدی کے شاگرد تھے شیخ حسین بہائی اور ان کے شاگرد ہیں ان کے بیٹے شیخ بہائی تو جن کا تذکرہ کیا جا رہا. تو اس انداز سے نسب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے حارث حمدانی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو امیر المومنین کے جلیل القدر صحابی اور علم کے اعتبار سے ملا عبداللہ یزدی جیسے صاحب معرفت بزرگ کے شاگردوں میں آتے ہیں شیخ بہائی. ابتدائی تعلیم شیخ بہائی نے اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد شیخ بہائی اس مقام اور اس منزل پر پہنچے کہ آپ جو خود میں سنیں گے تو شاید ہماری پوری سیاہ تاریخ میں خواجہ نصیر الدین چشتی کے علاوہ
ایسا کوئی مجتہد و عالم نہیں گزرا کہ جسے دنیا کے اتنے سارے علوم میں اتنا کمال اور اتنی مہارت، اتنی شیخ بہائی کو مہارت حاصل کی، بلکہ بعض علوم میں تو یہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی سے بھی علم کے میدان میں یہ آگے بڑھ چکے تھے۔ اسی لیے ان کے بارے میں مشہور معروف ہے کہ ان کے جتنے شاگرد تھے جس زمانے میں یہ تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کے شاگرد ان سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن جب چھٹی کا زمانہ آتا تھا، گرمیوں کی چھٹیاں، رمضان کی چھٹیاں، یوم اضحیٰ کی چھٹیاں، تو اس میں ان کے شاگرد ان سے زیادہ علم حاصل کرتے تھے، زیادہ استفادہ کرتے تھے، اس لیے کہ عام دنوں میں علم دین دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور چھٹیوں کے زمانے میں دنیا کے جو عجیب و غریب علوم ہیں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور اتنی مہارت تھی ان کو علم دین کے علاوہ دوسرے علوم میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید شیعہ تاریخی نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں، بلکہ ان کے زمانے میں جس دور میں یہ گزرے پوری دنیا میں اس قسم کی کوئی عرصی نہیں تھی کہ جو دین اور دنیا تمام علوم پر اتنا حاوی تھی۔ تو اس کا بڑا سبب یہ کہ شیخ بہائی نے اپنی زندگی کا پہلا حصہ، ابتدائی حصہ زیادہ تر سیاحت میں گزارا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدائی زندگی زیادہ تر انہوں نے گھومتے پھرتے ہوئے گزاری، دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے اور جہاں گئے ہیں وہاں جا کے کوئی نہ کوئی علم ضرور حاصل کیا، بلکہ 4 سال مکے کی سرزمین میں رہے، 2 سال مصر کے اندر رہے، اپنے والد کے ساتھ گھومتے رہے، حتیٰ یہ کہ سیاحت کرتے کرتے یہ سیلون کا جو علاقہ ہے، سری لنکا کا جو علاقہ ہے، یہاں بھی پہنچے تھے، اور یہاں کے بارے میں ان کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ خود طالب علم تھے، ایک مجتہد نہیں بنے تھے، عالم تھے مگر مجتہد نہیں بنے تھے، یہاں سے بھی انہوں نے کچھ علوم کو حاصل کیا، سیلون اور سری لنکا آ کر یہاں سے بھی کچھ علوم کو حاصل کیا۔ چنانچہ خود ان کا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ میں اس علاقے کے ایک پہاڑ کے اوپر گھوم رہا تھا، تو اتنے میں نے دیکھا کہ کسی باہر سے کوئی شخص نکل کے باہر آیا، ایک دم سے وہ شخص آیا، میں حیران ہو گیا، یہ اس ویرانے میں، اس تنہائی میں جہاں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا، یہ کون آدمی، یہ کہاں سے نکل کے آ گیا؟ چنانچہ میں فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اس حالت میں کہ میں نے دیکھا کہ میری نگاہ تو اس پر پڑ رہی لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ باہر نکل کے آیا اور آنے کے بعد بیٹھا، غار کے باہر آ کے بیٹھا، اور ایک مرتبہ آواز بلند کہا کہ دسترخوان لایا جائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک دسترخوان ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، اس لیے کہ بھائی نقل کر رہے ہیں، ایک دسترخوان ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ دسترخوان اس آدمی کے سامنے آ کے ٹھہر گیا اور اس پر انواع اقسام کے کھانے رکھتے ہوئے اس آدمی نے دسترخوان کو دیکھا، پھر چاروں طرف نگاہ ڈالی اور کہا کہ وہ شخص جو مجھے خود سے دیکھ رہا ہے وہ بھی باہر آ جائے اور میرے ساتھ آ کے کھانے میں شریک ہو۔ جیسے بھائی کہتے ہیں یہ جو میں نے سنا انتہائی حیران ہوا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید وہ آدمی کسی اور کو بتا رہا ہے، اگر چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ میری ہی جانب اس کا کتاب ہے۔ چنانچہ میں چالیوں کے پیچھے سے نکلا، وہاں جا کے بیٹھا، اس نے استقبال کیا، مجھے دسترخوان سے بتایا، ہم دونوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اب جیسے بھائی کہہ رہے یہ منظر دیکھ کر میں اتنا پریشان تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا اور اتنا حیران تھا کہ میری زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، جیسا وہ کہہ رہا تھا ویسا میں عمل کر رہا تھا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو دسترخوان کر کے دنیا بھر کے کھانے سے تھوڑا سا حصہ ہم نے کھایا، باقی سارا کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کھانے کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے اس کے برتن کو زمین پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب ایک مرتبہ میں نے یہ شروع کی اور اس سے کہا کہ ایسا یہ نعمت خدا ہے، یہ رزق الہی ہے، اس طرح اس کی توہین کیوں کر رہا ہے، کہاں پہ زمین کے اوپر اسے کیا پھینک رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا یہاں پر کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جن کے رزق کا خدا نے یہی انتظام رکھا ہے، میں کھانے کے بعد ان کے لیے سارے سامان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ آ کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سارے برتن خالی کر دیے اس نے ایک مرتبہ فضا کی جانب، آسمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ دسترخوان کو لے جاؤ۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ دسترخوان خود بخود اٹھا اور ہوا میں تیرتا ہوا کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ تو شیخ بھائی نے اس واقعے کو یہیں تک نقل کیا اور اس کے بعد مزید تفصیل نہیں بتائی کہ پوری آدمی سے شیخ بھائی کی کیا گفتگو اور یہ کون آدمی تھا۔ لیکن شیخ بھائی سے بات کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ لازمی طور پر شیخ بھائی نے اس آدمی سے بھی کچھ نہ کچھ استفادہ کیا تھا، اس لیے کہ شیخ بھائی کے بعد بعد میں زندگی کی اگلی مناظر میں اس قسم کے کئی معجزات یا کرامتیں یا کرشمے ہمیں نظر آتے ہیں کہ شیخ بھائی کی ابتدائی زندگی اپنے والد کے ساتھ گزری، والد نے انہیں تعلیم دی،
اس کے بعد والد ان کو لے کے نکلے اور والد کے ساتھ وہ کئی علاقوں میں گھومتے رہے، مکے میں رہے، مصر میں گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد نے مزید سفر کرنے سے انکار کر دیا۔ جب مصر سے پلٹ کر یہ لوگ واپس حج کے لیے مکے میں آئے تو ان کے والد نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میرا بڑھاپا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مکے کی سرزمین میں مروں تاکہ اس مقدس سرزمین پر موت کی وجہ سے میرے لیے مرنے کے بعد کی منزلیں اور قیامت کے میدان میں آسانی ہو۔ چنانچہ وہاں پہ شیخ بہائی اپنے والد سے جدا ہو گئے اور اس کے بعد شیخ بہائی کا سفر جاری رہا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سری لنکا اور سیلون کے علاقے میں آئے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا کہ یہاں سے آگے بڑھ کر شیخ بہائی برما تک گئے تھے اور اس سارے علاقے کی سیاحت کی۔ ادھر ان کے والد اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم تھے کہ مکے میں رہنا مقدس ترین سرزمین تاکہ یہاں سے انتقال ہو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن آسانی ہو۔ لیکن یہ مشہور ہے ان کے والد کے بارے میں کہ آخری زمانے میں انہوں نے خواب میں ایک منظر دیکھا اور یہ دیکھا کہ گویا قیامت آ چکی اور میدان قیامت میں وہ کھڑے۔ اس وقت حکم خدا ہوا فرشتوں کو کہ جاؤ اور جا کر دنیا میں سے بحرین کے علاقے کو کاٹو اور وہاں دنیا میں سے اسے نکال کر جنت کے اندر شامل کر دو، اس لیے کہ یہ علاقہ جنت میں شامل ہونے کے قابل ہے۔ جب یہ خواب دیکھا اور آنکھ کھلی شیخ حسین کی جو شیخ بہائی کے والد ہیں تو دل میں ایک مرتبہ یہی خیال پیدا ہوا کہ اگر بحرین کا علاقہ اتنا مقدس اور متبرک ہے کہ قیامت کے دن جنت میں شامل ہوگا تو وہاں جا کے رہنا چاہیے۔ چنانچہ مکے سے چھوڑ کے بحرین میں پہنچے، بحرین کے علماء سے جب وہاں داخل ہوئے ایک نئے عالم سے بحرین کے اندر ہمیشہ سے شیعت کے بہت بڑے بڑے علماء گزرے اور انشاءاللہ جب کبھی ان میں سے کسی عالم کا تذکرہ آئے گا اس سلسلے میں تو اس وقت میں ذرا زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ بحرین کو اگر جنت میں شامل کرنے والا خواب صحیح تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی۔ بہرحال وہاں پہنچی، بحرین کے علماء سے مناظرے ہوئے، کچھ مقابلے ہوئے اور آخرکار ان کی علمیت کو سب نے مانا اور شیخ بہائی کے والد وہیں رہے اور 8 ربیع الاول سن 984 ہجری کو جب شیخ بہائی کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی ان کے والد کا بحرین ہی میں انتقال ہوا، لیکن اس وقت یہ سفر کر رہے تھے اور علوم کے مختلف مقامات سے حاصل کر رہے تھے کیونکہ قدرت نے انہیں ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا تھا اور اس سرزمین ایران پر صحیح معنوں میں شیعت کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری قدرت ان کے حوالے کرنا چاہ رہی تھی۔ اس لیے یہ والد سے جدا ہو کر گھومتے رہے اور دنیا کے ہر حصے میں پہنچے جہاں سے انہیں کچھ ملا انہوں نے حاصل کیا اور استفادہ کیا اور فقط ایک دینی عالم ہی نہیں بنے، ایک مستحق ہی نہیں بنے، بلکہ جیسا کہ میں نے 3-4 مرتبہ بیان کیا کہ دنیا کے مختلف علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ دنیا کے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، حتیٰ یہ کہ فارسی زبان کے انتہائی نامور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عربی اور فارسی کے شاعر اور ایک عظیم کتاب تشکیل کی صورت میں چھوڑی جس میں منتخب اشعار کا مجموعہ، ان کی ایک مثنوی ہے نام حلوہ۔ جب یہ حجاز گئے تھے، مکے گئے تھے، سفر حج کیا تو وہاں کے حالات پر اس مثنوی کو لکھا اور یہ تمام دنیا کے علماء نے اس کو مانا، حتیٰ یہ کہ مغرب کے جو فارسی زبان پر تحقیق کرنے والے اسکالر اور عالم ان کا بھی یہ کہنا کہ مولانا رومی کی جو مثنوی جسے فارسی زبان کی بلکہ دنیا کی عظیم ترین نظموں میں سے ایک نظم کہا جاتا ہست قرآن در زبان پہلوی، تو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے مفکر بھی اس پر متفق کہ شیخ بہائی کی کتاب در حقیقت اس مثنوی کا تعارف ہے، ذریعہ ہے۔ اگر یہ شیخ بہائی یہ مثنوی نہ لکھتے تو شاید مولانا رومی اتنی عظیم مثنوی نہ لکھ پاتے۔ یہ شعر و شاعری میں ان کا مقام، علم دین میں جو ہے وہ تو ابھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن شعر و شاعری میں ان کا یہ مقام، اور اس کے بعد پھر علم نجوم میں، علم جادوگری میں، علم سحر میں، علم تعویذ میں، علم ریاضی میں، علم حیات میں، علم فلکیات میں، جس طرف آپ نگاہ ڈالیے شیخ بہائی تمام علوم میں شامل نظر آتے ہیں۔ تو یہ تمام دنیا میں گھوم رہے ہیں، تمام دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، اور اسی کے دوران ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے مشاہدات بھی نظر آئے۔ مثلاً خود یہ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک بہت ہی جب میں مصر کے اندر رہا وہاں پر ایک ایسے عالم سے میری گفتگو ہوئی کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ دشمنی اہل بیت میں کتنے اندھے ہو گئے۔ یہ مکے میں رہے، مکے کے بعد مصر میں آئے، 2 سال تک انہوں نے مصر میں قیام کیا، لیکن تقیہ کی حالت میں رہے۔ اس زمانے کے حالات ایسے یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ مصر میں انہوں نے 2 سال کا قیام کیا تو وہاں پر وہاں کے علماء میں سے ایک عالم ان کا دوست بن گیا اور اکثر اس کی اور ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ یہ فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر
مسلمانوں کے عام عالم شیعوں کو اتنی نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں، اور کیا سبب ہے کہ وہ لوگ ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو غلط سمجھتے ہیں؟ کہ اکثر اس سے کہا کرتے تھے کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے رافضیوں کے علاقے میں وقت گزارا، کیونکہ یہ اس زمانے میں کام چیز تھی کہ آل محمد کے ماننے والوں کو فقط رافضی کہا جاتا تھا۔ اگر رافضی کے علاوہ کچھ اور کہہ دیا تو سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ خود بھی محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ شیخ بہائی نے یہ بتایا کہ میں ان کے درمیان رہ چکا ہوں اور اکثر میری ان سے بحث ہو چکی ہے۔ ایک دن وہ عالم مصری عالم ان سے کہنے لگا کہ یہ مذہب تو انتہائی غلط مذہب ہے، یہ لوگ انتہائی احمق لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل وغیرہ نہیں۔ یہ بتاؤ تم جو کتنے عرصے ان کے درمیان بیٹھے، تم نے کتنے رافضیوں کو مسلمان بنایا اور صحیح راستے سے لے کے آئے؟ شیخ بہائی نے جواب دیا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، لیکن کیا کروں کہ جب میں گفتگو کرتا تھا وہ ایک ایسا سوال میرے سامنے پیش کر دیتے کہ جس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ مصری عالم نے حیران ہو کر کہا کہ وہ جھوٹے لوگ، وہ جھوٹے مذہب والے، اور ان کا کوئی سوال ایسا ہو سکتا کہ تم اس کا جواب نہ دے سکو، تم جو اتنے بڑے عالم؟ کہا کہ آج کیا کروں، یہ مجبوری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ اس کا جواب دے دیں تو آئندہ میرے لیے آسانی۔ اور پھر کہا اب میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ یہ کوئی فرقہ واریت والی گفتگو تو ہے نہیں، تاریخ کے واقعات ہیں اور ایک ایسے مجمع میں بیان ہو رہے ہیں کہ جس کا مقصد بھی کسی کے خلاف کچھ کہنا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کا مزید رکھتے ہوئے کہا کہ اب جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ فاطمہ سے بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اور من اذاہا فقط اذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس پر خدا کا غضب اور خدا کی لعنت۔ اور پھر 5 برس کے بعد اسی کتاب کے اندر ایک روایت یہ بھی کہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن سے یہ فاطمہ اتنی زیادہ ناراض ہوئی اور تکلیف محسوس ہوئی جناب فاطمہ کو ان ہستیوں سے کہ جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تو ان سے ناراض ہوئی۔ تو اب ایک طرف اسی کتاب بخاری میں یہ حدیث اور 5 آراف کے بعد یہ حدیث ہے۔ اب جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ خدائی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، آخر میں انہیں کیا جواب ہے؟ اس نے سننے کے بعد کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا بخاری کے اندر، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں اور ان کا کام ہی ہے کہ جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کے مشہور کریں۔ میں جا رہا ہوں آج رات کو اس کتاب کو پڑھوں گا اور کل آ کر تمہیں اس اعتراض کا جواب دوں گا، اور دیکھو ایک لمحے میں سے اعتراض کو میں ختم کر دوں گا۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ آدمی آیا میرے پاس اور بڑی خوشی کی حالت میں، اور آ کر کہا کہ دیکھو میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ رافضی لوگ بہت جھوٹے ہوتے ہیں، کل میں نے خود صحیح بخاری کو دیکھا اور ان کا جھوٹ پکڑ لیا، بتاؤ ایسے جھوٹے مذہب کو ماننے سے کیا فائدہ؟ تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تم سے یہ کہا کہ ایک روایت یہ آئی ہے فاطمہ کے بارے میں اور 5 برس کے بعد دوسری روایت آئی، میں نے کل جا کے برس گنے 5 نہیں بلکہ 6 برس ہے دونوں کی دوسری۔ اب جو اتنے جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات ماننے سے کیا فائدہ؟ اور یہ کہہ کے واپس چلا گیا۔ تو شیخ بہائی کہتے ہیں کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس انداز سے دشمنی اہل بیت نے انہوں نے جگہ پکڑ لی ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ بہائی کی زندگی کی جگہ کہ کئی ایسے مقامات تھے کہ جہاں ان کے مناظرے ہوئے اور انہوں نے مناظرے میں صرف یہ دیکھتے کہ ان لوگوں سے اتنی گفتگو کرنا بیکار کہ فقط ان روایتوں کا جواب یہ سمجھتے ہیں کہ 5 نہیں بلکہ کہتے 6 برس ہے، اس لیے بس یہ جواب ہو گیا سامنے والے کا۔ اسی انداز سے شیخ بہائی نے ان کا مقابلہ کیا، اور اگر موقع ملا تو آج کی گفتگو کے آخر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اب شیخ بہائی مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایران کے اندر کیا عباس اعظم کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور کیونکہ یہ انتہائی نیک اور دیندار شخص تھا اس لیے اسے یہ فکر پریشانی کہ میں جو حکومت کر رہا ہوں میں کہیں ظالم نہ بن جاؤں، میں کہیں فاسد نہ بن جاؤں، حکومت امام کا حق ہے، ان کے نائب سے حکومت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے شیخ بہائی کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے اور اس نظام حکومت کو سنبھالیں۔ کیا عباس اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ ایران کا دارالحکومت اصفہان کو بنایا تھا۔ مورخین کا کہنا کہ اس زمانے میں اصفہان جیسا شہر پورے ایشیا اور پورے یورپ میں کوئی نہ تھا، وہاں پہ اس کا عباس اعظم شیخ بہائی کو خط لکھ کے بلا تھا۔ شیخ بہائی نے اپنی ذمہ داری سمجھا اس بات کو کہ جب یہ حاکم وقت خود حکومت دے رہا تو اب اس نظام حکومت کو
شریعت کی بنیاد پر استوار کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ بہائی نے اپنی تمام سیاحت اور مصروفیات سے ترک کیا اور تشریف لایا ایران کے شہر اصفہان میں، اور آنے کے بعد حکومت کے نظام کو سنبھالا اور خود حکومت کرنے لگے۔ اب اسی زمانے میں شیخ بہائی کا زمانہ ایک ایسا زمانہ کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ایک ہی وقت میں۔ انہیں کا زمانہ وہ ہے کہ شیخ بہائی ایران میں تھے اور ہندوستان میں شہید طالب قاضی نور اللہ الشیخ کا زمانہ تھا۔ یہی دور تھا جب قاضی نور اللہ الشیخ شریف ہو ہندوستان میں اکبر کے حکم، جہانگیر کے حکم سے شہید کیا گیا، لیکن کے حالات انشاءاللہ کسی تقریر میں آئیں گے۔ اور انہیں کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب میر محمد باقر داماد اس وقت ایران کے اندر موجود تھے شاہ عباس کے دور میں۔ میر محمد باقر داماد یہ خود ہمارے بہت بڑے مرجع، بہت بڑے مستحق، مگر علم فقہ میں ان کی شہرت کم ہے، علم کلام اور علم فلسفہ میں ان کی شہرت زیادہ، یہ شیخ بہائی کے ساتھ اور ان کے ہم اثر۔ تو اب شیخ بہائی ایران تشریف لائے کہ تمام کے تمام علماء بھی وہاں موجود تھے، صرف بطور مثال یہ واضح کرنے کے لیے کہ کتنا غلط تصور اور خیال ہوتا ہے عام آدمیوں کے ذہن میں کہ اگر بڑے بڑے علماء یا دو عالم ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کسی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل کی مراجع کا نام سن کے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے فتووں میں اختلاف ہے، اس لیے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بس لوگ ہماری بات مانیں، کسی اور کی بات نہ مانیں، اپنی حکومت ہے، اپنا نفع حاصل کرنا ہے، اپنے مفادات ہیں۔ تو شیخ بہائی کے بارے میں جب ان کی یہ حالات آ گئے تو جنگل کی بات بتا دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے علماء جب تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کا کوئی تصور اور خیال ان کے ذہنوں میں آئے۔ چنانچہ شیخ بہائی جب پہنچتے ہیں ایران میں، میر محمد باقر داماد وہاں پہلے سے موجود ہیں، لیکن کیونکہ وہ علم فقہ میں زیادہ مستحق تھے لیکن مرجعیت کی منزل پر نہ تھے، علم فلسفہ اور کلام میں ان کا زیادہ دخل تھا، اس لیے انہوں نے کیا عباس سے سفارش کر کے شیخ بہائی کو بلوایا تھا، کیونکہ مشہور ہے کہ ان کے پاس شیخ بہائی کی ایک کتاب پہنچی تھی، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تھا، کہا تھا کہ حاضل عربی رجل فاضل، یہ عربی یہ عرب کا رہنے والا تو مجھے بہت ہی فاضل اور عالم آدمی لگتا ہے۔ چنانچہ شاہ عباس کے زمانے میں یہ خود ہے، مگر کہا کہ اس کو بلواؤ اور یہ حکومت اس کے حوالے کرو۔ شیخ بہائی کو بلوایا اور شیخ بہائی کو یہ حکومت دی گئی۔ اب ایک ہی وقت میں تو بڑے بڑے مستحق ایک مقام پر موجود ہیں، مگر نہ کسی قسم کا حسد ہے نہ کسی قسم کا اختلاف ہے، بلکہ حالت یہ تو اس کے بعد جب یہ شیخ بہائی آ گئے، حکومت کے نظام کو انہوں نے سنبھال لیا، تو انہوں نے اس کے بعد کیا بات کو کہا کہ اب کیوں نائب امام کی حکومت قائم ہو گئی، اس لیے نماز جمعہ بھی اصفہان میں قائم ہو جانا چاہیے۔ نماز جمعہ کا مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اکثر علماء کو اسی پر رجحان کہ جب امام یا نائب امام کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو نماز جمعہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ شیخ بہائی نے شاہباز سے یہ کہا اور شاہباز یہ تو خود شیخ بہائی کی تقلید میں ہے، چنانچہ فوراً ان کی بات مان لی اور اصفہان کی مسجد میں ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ کا انتظام کیا گیا۔ لیکن جب نماز جمعہ پڑھانے کی بات آئی تو شیخ بہائی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میر باقر داماد جیسا عالم یہاں پر موجود ہے جو ہر اعتبار سے مجھ پر فوقیت رکھتا ہے نماز کے معاملے میں، اس لیے نماز کی امامت وہ کریں گے۔ میر باقر داماد امامت کراتے تھے اور شیخ بہائی اگرچہ وہ ایران کے حاکم، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، مگر میر باقر داماد کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جمعے کا وقت ہو گیا، سبیں تیار ہو گئی، لیکن میر باقر داماد نہیں آئے اور کافی دیر ہو گئی۔ اب جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں فقہاء اور مجتہدین میں اختلاف ہے۔ تو یہ شیخ بہائی اور میر باقر داماد کا فتویٰ تھا، ہو سکتا ہے کہ آج کے مجتہد کا فتویٰ اس سے مختلف ہو، فتوے کرنا چاہیے اصل واقعے کو دیکھیے۔ میر محمد باقر داماد کو آنے میں دیر ہو گئی، اہتمام نہیں آیا، خود حاکم بھی ہے، وزیر بھی ہے، پوری فوج ہے، سارے عوام اور جنہوں میں دیر ہو رہی، چنانچہ شیخ بہائی سے کیا عباس نے خواہش ظاہر کی کہ آپ آگے کھڑے ہو کر اس وقت نماز پڑھائیے۔ نماز جمعے کے بارے میں یہ بھی ایک مسئلہ اس کا محدود وقت ہے، اگر وہ وقت چلا گیا تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دیر ہو رہی تھی، شیخ بہائی آگے بڑھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کی تیاری کی۔ اب پوری مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہے، سب نے نیت بھی کر دی کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن عین اسی وقت میر باقر داماد مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میر باقر داماد نے دیکھا کہ شیخ بہائی تیار ہے نماز پڑھانے کے لیے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کتنی بڑی نماز ہو رہی کہ حاکم وقت خود موجود ہے، پورا شہر اس کے اندر موجود ہے، نیتیں تک لوگوں کی ہو چکی۔ اس وقت میر باقر داماد داخل ہوئے،
انہوں نے شیخ بہائی کو ایک مرتبہ مسلح پر کھڑا دیکھا اور ان کی توجہ اپنی جانب کرائی اور اشارہ کیا. شیخ بہائی نے یہ منظر دیکھا، فوراً پیچھے ہٹ گئے اور میر محمد باقر داماد کو آگے بڑھایا اور انہی کی امامت میں اس انداز سے نماز ادا کی. تو اب یہ میں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دونوں برادر مجتہدین کی صف میں ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے اونچے، لیکن اس کے باوجود یہ تصور جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپس میں حسد ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا اپنے مفادات کی بات، یہ ہمارے علماء کی حالت نہیں. میں صرف بطور مثال تاریخ کے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آل محمد کے ماننے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، آل محمد کے دشمنوں کی کیا حالت ہوتی ہے. کیا عباس اعظم کے زمانے میں یہ 2 بڑے عالم ہیں؟ کیا عباس کی بہرحال ہے کہ ایک عام مومن عالم تو نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شہر سے باہر نکلا، شکار کے لیے گیا اور اپنے ساتھ شیخ بہائی کو بھی لے کے چلا، میر باقر داماد کو بھی لے کے چلا اور ان سب کو لے کے چلا. جب یہ پورا لشکر چل رہا تھا، جنگل میں یہ لوگ پہنچے تو آگے آگے یہ 3 آدمی جا رہے تھے. بادشاہ ہے، اس سے آگے کون بڑھ سکتا؟ میر باقر داماد اور شیخ بہائی ہیں، جن کو خود بادشاہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا. تو مشہور یہ ہے کہ شیخ بہائی عالم بہت بڑے تھے مگر جسمانی اعتبار سے انتہائی کمزور اور دلے پتلے تھے. مختصر کی داڑھی تھی، داڑھی بھی زیادہ گھنی نہیں تھی، جسم بھی انتہائی کمزور. اور میر باقر داماد لہیم شہیم اور جسیم سے آدمی تھے. دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے چل رہے ہیں. اچھے سے شیخ بہائی کے گھوڑے پر، شیخ بہائی انتہائی دلے پتلے ہیں، بدن بھی کم ہے، ان کا گھوڑا آگے نکلا جا رہا اور میر محمد باقر داماد کا گھوڑا پیچھے رہا جا رہا. میر محمد باقر داماد کے جسم اور وزن کی وجہ سے کیا عباس کے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ذرا آزمانا تو چاہیے ان علماء کو کہ ان کے دلوں میں کیا. بس یہ سوچ تھی وہ سب سے پہلے تو پیچھے آیا میر باقر داماد کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نے دیکھا، آپ یہاں کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، یہ شخص باہر سے آیا اور آنے کے بعد آج اتنا گستاخ ہو گیا کہ آپ سے آگے آگے اپنے گھوڑے کو دوڑا کے لے جا رہا. اور ذرا یہ بھی تو دیکھیے یہ شیخ بھائی کے بارے میں کہ دیکھیے اس کا گھوڑا کتنی تیزی سے دوڑتا جا رہا. اس آدمی میں ذرا بھی وقار نہیں، ذرا بھی ٹھہراؤ نہیں، ذرا بھی روب نہیں، بالکل گھوڑا دوڑ رہا ہے اور یہ بھی تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے جا رہا. تو تعلیم کی شان یہ ہے کہ بہرحال وقار کے ساتھ رہے، جلد بازی نہ کرے. اب ایک مرتبہ یہ جو میر باقر داماد سے کہا، میر باقر داماد نے کیا بات کے غصے سے دیکھا، کہا تو نے یہ بات کیسے کہی؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو تم سے منظر دیکھ رہا جیسے بہائی اس میں کچھ نہیں کر رہے. در حقیقت اس گھوڑے پر کیسے بہائی سوار کہ آج گھوڑا خوشی سے پورا نہیں سما رہا تو اتنا بڑا عالم میری کمر پہ آ کے بیٹھا، چنانچہ گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا، یہ گھوڑے کی خوشی ہے تو اتنا بڑا عالم میرے اوپر آ کے بیٹھا. کیا بات نہیں، ان سے بات خیر ختم ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھا، جیسے بھائی کے پاس پہنچا اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کتنا گستاخ ہوا آدمی، آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بالکل پیچھے پیچھے آرام آرام سے آ رہا. آپ حاکم ہے، آپ کے ہاتھ سے حکومت، اور وہ پیچھے پیچھے آرام سے آ رہا. اور پھر یہ بھی دیکھ کہ وہ آدمی ایسا کہ اس کا گھوڑا اتنا وزن اس کے اوپر ہے. عالم کا جسم ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم کو تو آپ کی مانند ہونا چاہیے. دیکھیے وہ گھوڑا کتنی مشکل سے آ رہا. شیخ نے غصے کی حالت میں کیا بات کو دیکھا اور کہا یہ تم نے کیسی بات کہہ دی؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ گھوڑا جو پیچھے چل رہا ہے اس میں میر باقر داماد کا کوئی قصور نہیں ہے؟ در حقیقت گھوڑا جو ہے ان کے علم کے دوست اتنا آج پہلی مرتبہ گھوڑے پر علم کا اتنا وزن پڑا، اتنا بڑا علم کا ایک پہاڑ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہے، علم کا وزن کہ گھوڑا علم کے اس وزن سے نہیں اٹھا پا رہا. یہ میر باقر داماد کا وزن نہیں ہے، یہ ان کے علم کا وزن، جس کی وجہ سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ پا رہا. کیا بات فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، نماز قرآن زمین سے ادا کی. خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے علماء سے مجھے نوازا کہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف نہ کوئی برائی ہے نہ حسد. اور اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کا یہ واقعہ بھی ہے. اب میں کس کا نام لوں اور کس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کس مقصد فکر کا واقعہ ہے، لیکن ایسے ہی کوئی بڑے علماء کا واقعہ جیسے ہمارے جو دو بڑے علماء تھے، کسی اور کے دو بڑے علماء کا واقعہ. اس شہر کے ایک رئیس نے ان کی دعوت کی، بڑے بڑے علماء جیسے صاحب پاس نے ان دونوں کی دعوت کی، ان کے ماننے والوں نے ان کی دعوت کی، دونوں بڑے بڑے علماء کی، اور دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد دکھایا. بھائی کے اس فلسم کی وجہ سے، فلسم کا لفظ میں نے یوں ہی استعمال کیا، اس تعویذ کی وجہ سے، اس
کبھی کسی قسم کی کوئی بیماری داخل نہ ہو سکی. بلکہ اب یہ بات آگے میں ضمن 2-4 باتیں اور بیان کر دوں. اس شیخ بہائی کے بارے میں جو ان کی علمی خدمات ہے، فقہی خدمات ہے، دینی خدمات ہے، وہ تو آپ ابھی سن رہے ہیں اور سنیں. یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اس قسم کے علوم میں، جادو میں، نجوم میں، تعویذ میں اور معصومین کے سے جو کچھ مخصوص علوم صادر ہوئے لوگوں کو مصیبت و پریشانی سے بچانے کے لیے، اس میں یہ بے انتہا ماہر. انجینئرنگ اور علم ریاضی اتنا زبردست شیخ بہائی ہے کہ آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بطور مثال کہ ایران میں مسجد چہل ستون، جو اصفہان کے اندر مسجد چہل ستون، جس کے اندر 30 ستون کی مسجد دریا کے کنارے اس طرح بنائی گئی، جب آپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو 40 ستون نظر آتے ہیں. 20 ستون دریا کے کنارے اور ان 20 ستونوں کا عکس دریا میں پڑتا ہے تو پورے 40 ستون نظر آتے ہیں. وہ پوری مسجد شیخ بہائی کی تیار کردہ. اصفہان کے اندر 3 پل ہیں، ان میں سے ایک پل جس شیخ بہائی نے اپنی نگرانی میں بنایا. اس کی خصوصیت یہ وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ جو دریا کے بہنے کے طریقے کو جانتے ہیں. جب دریا بہتا تو درمیان اور کنارے میں ایک جیسا دباؤ پانی کا نہیں ہوتا، بیچ میں زیادہ ہوتا ہے، کناروں میں کم ہوتا. مگر یہ پل آج کل کا ذہن یا بند نہیں، یہ پل شیخ بہائی اس طرح تعمیر کروایا. 133 دروازے، 33 اس کی محرابیں ہیں پل. اور سیلاب آئے، طوفان آئے یا عام دن ہو یا پانی کم ہو جائے، بیک وقت یکساں دباؤ اور یکساں پریشر سے ہر دروازے سے پانی نکلتا. کوئی گیم نہیں، کوئی یہ انجینئرنگ نہیں. یہ 500 سال پہلے شیخ بہائی اپنے سامنے خاصہ بنا کر اپنی نگرانی میں اتنی مہارت کے ساتھ اس پل کو بنوایا تھا کہ آج تک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں. اور پھر مینار لرزیدہ، جسے مشہور اصفہان کا دیکھا ہوا واقعہ ہے سب کا، وہ بھی شیخ بہائی کا بنایا ہوا. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے علماء کتنے مختلف علوم کے ماہر تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اصفہان کے اندر ایک عمارت، اس عمارت کے اندر 2 مینار ہیں 30 فٹ کے. ایک جس طرح مسجدوں کے 2 مینار ہوتے ہیں. ان میناروں کی خوبی یہ کہ آج تقریباً سمجھیے کہ 400 سال ہو چکے ہیں. ان میناروں کی خوبی یہ کہ اگر کوئی آدمی اوپر چڑھے ایک مینار اور اس مینار میں کھڑا ہو جائے، اس مینار کو وہ ہلائے تو وہ پورا مینار ہلنے لگتا. اور اس سے 30 فٹ کے فاصلے پر جو دوسرا مینار وہ بھی خود بخود ہلنے لگتا. آپ اسے ہلائیں گے پورا مینار ہلے گا، باقاعدہ ہلتا ہوا نظر آئے گا. اور اس سے 30 فٹ کے فاصلے پر جو دوسرا مینار ہے اس کو ہلتا دیکھ کر وہ خود بخود ہلنے لگے گا. کیا انجینئرنگ ہے، کیا معجزہ ہے، کیا کمال ہے. 400 سال گزر گئے، اب تک اس کا راز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیخ بہائی تک تیار کرتا اور تعمیر کردہ مینار. اسی طرح اصفہان کے اندر ایک حمام تھا. اگر تو اسے انگریزوں نے تباہ کر دیا مگر آج تک حمام شیخ بہائی کے نام سے مشہور ہے. اس کی خوبی یہ تھی کہ ایران کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں گھر میں نہانے کا رواج نہیں، حمام بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس میں نہاتے ہیں. اس حمام کی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر جو پانی کا ٹینک تھا، ذخیرہ تھا پانی کا جو ٹینک تھا، اس میں ہمیشہ پانی گرم ملتا تھا. ہمیشہ گرم پانی ملے گا، کوئی گیزر وغیرہ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں، ہمیشہ گرم پانی ملے گا، سردی ہو یا گرمی. اس میں آپ پانی بھر دیں اور پانی خود بخود گرم ہو جائے گا. جب فتح علی شاہ کے زمانے میں انگریز یہاں پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایسا کیا کمال ہے اس کے اندر کہ چاروں طرف دیکھتے ہیں نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ کوئی کوئلہ ہے، نہ کوئی بجلی. اور یہ حمام کا پانی 250 سال گزر گئے اب تک گرم اور مسلسل گرم رہتا. نہانے والوں کے لیے سردی کے زمانے میں گرم پانی کتنا اہم. سنا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس حمام کو توڑا، اس پانی کے ٹینک کو توڑا تو دیکھیں کہ بھائی اس کا راز کیا. جب اس ٹینک کو توڑا گیا تو دیکھا کہ اس کے نیچے فقط ایک چھوٹی سی موم بتی ہے جو جل رہی، اور اس موم بتی کو اس کمان کے ساتھ ایسے اینگل اور زاویے پہ لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے چھوٹی سی موم بتی 250 سال سے جل رہی، اور اس کی وجہ سے یہ پانی کا ذخیرہ ہمیشہ گرم رہتا. اس شیخ بہائی کا اپنی نگرانی میں اپنے ہاتھ سے تیار کردہ حمام تھا. یہ ہمارے علماء کا مختلف علوم پر مہارت کا ایک اپنا ثبوت ہے. یہی شیخ بہائی، جب یہ باتیں آ گئی تو 2-4 باتیں اور سن لیں. یہی شیخ بہائی جنہوں نے نجف کے اندر جو روضہ امیر المومنین تعمیر ہوا اس میں بہت ہی گہرا زبردست حصہ لیا. شاہ عباس نے اپنی حکومت کو بڑھایا یہاں تک کہ بغداد پر قبضہ ہو گیا، نجف پر قبضہ ہو گیا، کربلا میں قبضہ ہو گیا. اور قبضہ ہونے کے بعد معصومین کے روضوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا. نجف اشرف کے اندر شیخ بہائی نے سب سے زیادہ حصہ لیا امیر المومنین کے روضے کی تعمیر میں. اور اس میں بھی بہت ساری انجینئرنگ کی خوبیاں اس روضے کے اندر. کتنے ہی لوگ زیارت کر کے آ جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
یہ ذہن میں رکھیے کہ 500 سال پہلے یہ شیخ بہائی کر رہے ہیں. آج اگر کوئی کرے تو خیر اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر کہ آج بھی مشکل ہے لیکن 500 سال پہلے کی بات. شیخ بہائی نے امیر المومنین کے حرم کو اس طرح سے تعمیر کروایا کہ مثلاً سب سے پہلی خوبی تو اس کے اندر یہ رکھی کہ جب کبھی سردی ہو یا گرمی ہو، جاڑا ہو یا برسات، نجف میں جب کبھی سورج نکلتا اس کی پہلی کرن ہمیشہ امیر المومنین کی پائیں کی آگے پڑتی ہے. مولا کائنات کے قدموں پہ سورج پہلے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد سے نجف کے اندر شروع ہو سکتا ہے. اس خوبی کے ساتھ حرم امیر المومنین کو تعمیر کرایا گیا کہ جب کبھی سورج نکلے گا اس کی پہلی کرن ہمیشہ مولا کائنات کے پائیں کی پڑے گی. اور اس کے علاوہ حرم کی جو شہر ہیں، شہر کی جو دیواریں ان کو اس خوبی سے بنایا گیا کہ سردی ہو یا گرمی ہو، نماز ظہر کا وقت تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کبھی 12:15، کبھی 12:20، کبھی 12:45، کبھی 12:47. اس خوبی سے بنایا گیا کہ وہ جو شہر کی یہ دیوار اس مہارت سے بنایا گیا ہے کہ سردی ہے یا گرمی، وہ دیوار جب بھی اس کا سایہ زمین پہ آتا وہ ظہر کا اول وقت ہو جاتا. کوئی بھی موسم ہو، کیسا ہی موسم ہو، کچھ بھی ہو، پورا اس انداز سے اس سے بنایا گیا ایسے اینگل سے اور زاویے کہ جب کبھی سورج اس پر پڑے گا اور اس دیوار کا سایہ زمین پر آ جائے سمجھیے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. یہ شیخ بہائی کی انجینئرنگ کا سوال ہے. اس کے علاوہ نجف کے اندر بھی ایک نجف کا موجودہ تو سب نے دیکھا، سب اس کو جانتے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس موجودہ کا تعلق تو شیخ بہائی کے تعلق سے. بہرحال موجودہ مسلم ہے لیکن اس کا تعلق شیخ بہائی سے ہے یا نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا. وہ یہ کہ نجف کی خوبی صحرائی علاقوں میں جہاں جہاں صحرا ہمیشہ ہر دور میں ہر جگہ ابھی صحرا میں ہمیشہ سانپ ہوتے ہیں اور صحرا کے سانپ انتہائی زہریلے سانپ ہوتے ہیں. نجف کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں بے شمار سانپ ہیں، لیکن یہ مشہور بات ہے یعنی تجربہ شدہ کہ نجف کا سانپ کبھی کسی کو کاٹتا نہیں. نجف کے اندر بے انتہا سانپ، لیکن صحرائی علاقہ صحرا میں سانپ ہوتے ہیں اور پورے نجف کی تعمیر اس طرح ہے پرانے نجف کی کہ اس کے جتنے مکانات ہیں سب میں تہخانے، سب میں سرداب ان کے تہخانے. صحرا میں اور تہخانے یہ دو چیزوں سے زیادہ سانپوں کے لیے کوئی بہتر چیز نہیں. لیکن نجف کی یہ خصوصیت کہ حدود نجف میں کوئی زہریلا جانور کسی کو نہیں کاٹتا، چاہے سانپ ہو یا بچھو، یہ دونوں صحرا کے جانور. تو کہا جاتا ہے مشہور تو یہی کہ امیر المومنین کے حرم کی وجہ سے یہ کرامت ہے وہاں سے کہ زہریلا جانور کبھی کسی کو نہیں کاٹے گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی شیخ بہائی کے اس علم کا کمال کہ وہ ایسا تعویذ وہاں رکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے نجف کے جانور زہریلے جانور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ایک اور کمال ہے نجف کے حرم کی تعمیر میں، لیکن اس کا تعلق انجینئرنگ کے ساتھ علم نجوم سے بھی ہے. ایک ہمارے یہاں علم ہے علم نجوم، ایک علم ہے ہمارے یہاں علم جادو. یہ دونوں حرام ہیں، لیکن جب کبھی ایسی ضرورت ہے کہ کسی کا مقابلہ کرنا ممکن نہ ہو ان علوم کے بغیر، مثلا جادوگر ہے دنیا میں اور وہ جادو کرتے ہیں، اب جادو کا توڑ جادو ہی ہو سکتا، نجومی ان کا توڑ علم نجوم ہو سکتا، تو اس وقت واجب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ علم سیکھنا تاکہ وہ سامنے مقابلہ کر سکیں اور سامنے جواب دے سکیں. شیخ بہائی کے بارے میں مشہور کہ وہ علم نجوم میں بھی بے انتہا ماہر تھے اور جادو کے علم میں بھی بے انتہا ماہر. اپنے زمانے میں ان دونوں علوم میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ مشہور ہے کیونکہ ان کے زمانے میں جادو کا رواج بھی بہت ہو گیا. مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے ایران میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور پھر اس نے کچھ اپنے معجزات بھی دکھا دی، اپنے کچھ معجزات بھی دکھائے جادو کے ذریعے سے، جس سے لوگوں کا اس پر اعتقاد بڑھ گیا. کیا عباس کو اس کی اطلاع ملی، بہت پریشان، شیخ بہائی کو بلایا گیا، کہا کہ یہ مدعی نبوت ہے، اس کی سزا شریعت میں ہے قتل، اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اس کا اتنا بڑا ہے، ماننے والے پیدا ہو گئے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا مقابلہ بہت مشکل. ٹھیک ہے، واجب شریعت کا حکم مانیں گے، جس میں بھی مخالفت ہو سامنا کریں گے، بغاوت ہوگی، خونریزی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نکل جائے تو بہت اچھا. شیخ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا راستہ نکل جائے گا. کل آپ اسے بلائیے اپنے دربار اور کہیے کہ اپنے سارے ماننے والوں کو لے کے آئے. شیخ بہائی کا حکم تھا، صاحب بات نے مانا. اگلے دن نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی آیا اور اس کے ماننے والے بھی آئے، بڑی تعداد میں جماعت کو لے کے آئے. شیخ بہائی بھی پہنچے دربار میں. اس مرتبہ جیسے ہی اسے دیکھا تو اختیار آگے بڑے سلام کرتے اور پھر شاہ عباس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کو نبی کہتے جو شروع کر رہے ہیں.
کہ اے نبی خدا یہ تشریف لائیے یہ چیزیں وہ چیزیں اس طرح بات کر رہے ہیں. اس کے بعد شیخ بہائی کے عباس سے کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لے کے جائیں محل کی چھت پہ اور اپنے شہر کا نظارہ کرائیں. شاہ عباس تو حکم کا بندہ ہے، جو شیخ بہائی کہیں گے اسے ماننا، راضی ہو گیا. وہ مدعی نبوت بھی چلا اور اس کے ماننے والے بھی چلے، شاہ عباس بھی اور شیخ بہائی. اب اس سے فتنے کو توڑنا ہے لیکن یہ ہنگامے کا بھی ڈر. خیر پہنچے اس کے اوپر محل کی چھت پہ، شیخ بہائی پہنچے وہاں پہ اس کے ساتھ اور وہاں جا کے اس سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جادو کرتے جا رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس سے کہا کہ یہ دیکھیے ہمارا شہر، اس نے جو نگاہ ڈالی تو چاروں طرف اسے پانی ہی پانی نظر آیا اور ایسے لگا کہ جیسے چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں یہ خشکی ہے کہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا. خیر اسے احساس تک نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ وہ احساس تک نہیں ہوا. کہنے لگا کہ آپ تو محل سے شہر دکھانے لائے تو یہاں کہاں لے کے آ گئے؟ شیخ بھائی نے کہا کہ آپ نبی خدا ہے اور ہم سے زیادہ علم غیب کے جانتے ہیں، آپ کو تو بھی پتا ہوگا ہم آپ کو کہاں لے کے آئے. کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ آپ کہاں لائیں، مگر اپنے ماننے والوں کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کی زبان سے یہ فقرہ نکلے. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سمندر سے پار ہمارا شہر، وہاں لے جاؤں آپ کو اور اس کی زیارت کراؤں، وہ شہر دکھاؤں اور وہاں سب آپ کے انتظار میں ہے، سب آپ سے ملاقات کے اشتیاق میں ہے. آپ جائیے، سب آپ کا کلمہ پڑھنے کے تیار ہو جائیں گے. کہا کہ میں کیسے جاؤں اس سمندر میں؟ کہا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل کام. کہا کہ ٹھیک ہے مگر ہم نبی جو ہے ہر مقام پر تو موجودہ نہیں دکھاتے، اس وقت مناسب نہیں ہے موجودہ دکھانا. کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کے لیے تکسی منگواتے ہیں. یہ کہہ کے شیخ نے جادو کیا. جب ہوا کا پتا اڑتا ہوا جا رہا تھا وہ آ کے محل کی چھت سے لگا اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بڑی کشتی آ گئی. اس نے کشتی کو دیکھا. ایک مرتبہ شاہ عباس کے شیخ بھائی سے کہا کہ تشریف لے چلے میرے ساتھ، کہاں لے جانا ہے ذرا دکھائیے. شیخ بھائی نے ایک مرتبہ کانوں کو پکڑا. توبہ توبہ، نبی سے پہلے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، پہلے آپ تشریف لے جائیے، آپ کے پیچھے پیچھے ہم آگے بیٹھیں گے. بس ایک مرتبہ آگے بڑھ، لیکن وہاں پہ کشتی ہوتی تو ٹھیک تھا، یہ تو پھنستا تھا. اپنے دونوں قدم آگے بڑھا کر کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے، کشتی میں کیا بیٹھتا، محل کی چھت سے زمین کے اوپر گرا. اور اس منظر کو دیکھ کر جتنے بھی اس کا کلمہ پڑھنے والے تھے ہو جا گیا ان کو کہ ہم کس سے نبی مان رہے تھے. اور اس طرح اس فتنے کا شیخ بھائی نے خاتمہ کیا. تو ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ایسے جتنے بھی واقعات کہ جادو کے زور سے اس زمانے میں لوگ نبوت کا دعویٰ کیا، امامت کا دعویٰ کیا، کسی چیز کا دعویٰ کیا، اب شیخ کے لیے ضروری تھا کہ جادو سیکھیں تاکہ ان کا مقابلہ کریں. بلکہ کبھی کبھار شیخ کا ٹکراؤ بھی جادوگروں ہی سے ہو گیا. ہنسی مذاق کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ شیخ بھائی جا رہے تھے کہیں سے کہ راستے میں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی. شیخ نے چاروں طرف دیکھا، ایک جھاڑی نظر آئی کونے میں. جھاڑی کی جانب شیخ بھائی چلے اور جھاڑی کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے. شیخ بھائی پیشاب کرنے لگے. ادھر پیچھے کی جانب کہیں سے کوئی مکان تھا، اس مکان کے اندر ایک عورت تھی جو خود بھی جادو جانتی تھی. اس نے ایک مرتبہ جھانک کے دیکھا، اسے شیخ بھائی کی پیٹھ نظر آئی اور اس کا اندازہ ہو گیا کہ شیخ بھائی سے پیشاب کر رہے ہیں. اس نے سوچا کہ شیخ جادو کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آج شیخ کا امتحان لینا چاہیے. یہ کہہ کے اس نے جادو کیا. اس کے جادو کا نتیجہ کیا ہوا کہ شیخ بھائی پیشاب کر رہے ہیں مگر حیران کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ختم ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے. مسلسل 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 پانی پہ پانی بہ رہا ہے، پیشاب پہ پیشاب. اب یہ جادو ہو گیا، شیخ کے اوپر جادو ہو گیا اور شیخ پریشان ہے کہ کیا ماجرا، یہ سلسلہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتا. شیخ بہرحال شیخ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ہوا. چاروں طرف دیکھا، پیچھے کے ایک مکان میں فوراً جھانکتی ہوئی نظر آ گئی جو سر کھڑکی سے باہر نکالے ہوئے اپنے جادو کا اثر دیکھنا چاہ رہی. شیخ سمجھ گئے. اب شیخ نے اپنا جادو کیا. شیخ نے جو جادو کیا تو وہ عورت جو تھی اس نے دیکھا شیخ مجھے دیکھتے ہیں، گھبرا کے پیچھے ہٹنا چاہیے، مگر ایک دم اسے ایسا لگا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ بہت بڑا درخت اٹھ گیا. ایک درخت میرے سر کے اوپر نکل آیا ہے سیم کی طرح. اب میں اپنے سر کو کھڑکی کے اندر سے کیسے لے جاؤں؟ اس کا تو بہت بڑا درخت نکلا ہوا، سر کیسے کھڑکی کے اندر جائے گا؟ وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی. وہاں سے سمجھ گئی وہ کہ ضرور شیخ بھائی نے کچھ کیا. ایک مرتبہ پکار کے کہا شیخ بھائی کو، یا شیخ آپ اپنا جادو ختم کریں، میں اپنا جادو ختم کر دوں. شیخ نے کہا کہ پہلے تمہیں ختم کرنا پڑے گا. اس نے اپنا جادو ختم کیا، شیخ نے اپنا جادو ختم کیا. جادو ختم ہوا تو کیونکہ جادو میں عام طور پر حقیقت کم ہوتی ہے، صرف نظر بندی زیادہ ہوتی ہے. تو اس عورت نے ہی دیکھا کہ در حقیقت مکان کے سامنے جو درخت پیدا ہوا، نظر بندی سے اسے یہ لگا کہ جو ہے میرے سر کے اوپر آ گیا اور اسی درخت کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں لا رہی تھی.
اور شیخ نے یہ دیکھا جب جادو ختم ہوا کہ میں جو پانی کی مچھ لے کے جا رہا تھا اس پانی کی مچھ کا منہ کھلا ہوا تھا، یہ پانی اٹھنے سے بہ رہا تھا، تو جسے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پیشاب ہے جس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو خیر شیخ بھائی کی زندگی میں ایسے بھی کئی واقعات پیش آئے کہ صبح کا وقت مختصر ہوتا ہے، صرف بطور مثال ایک ایک واقعہ پیش کیا جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ بہائی کا سماج یہ بھی تھا کہ دل میں جادو میں اپنے زمانے کے سب سے نامور آدمی، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا جادو کے بھی، بلکہ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ اور ہے جو میں بیان کر دوں، اگرچہ وہ کوئی واقعہ دلچسپ نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ شیخ کا اثر کتنا تھا۔ یہ روایت یہ ہے کہ ایک دن یہ اصفہان کے ایک محل میں بیٹھے تھے اپنے دوست ابوالقاسم کے ساتھ، میر ابوالقاسم کے ساتھ، ایک شیر وہاں سے نکل آیا، ایک شیر ایک دم سے جنگل سے نکلا اور وہاں سے گزرنے لگا۔ میر ابوالقاسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اب یہ میر ابوالقاسم شیخ کے ساتھیوں میں، اور یہ خود بھی ایک بڑی عجیب و غریب ہستی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جسم کیمیا تھا، یعنی اگر کوئی آدمی لوہے سے یا تانبے سے یا پیتل سے ان کے جسم سے لگائے تو وہ سونا بن جایا کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے پارس پتھر کے بارے میں سنا، ان کے جسم کی یہ خوبی سنا کہ یہاں تک کہا جاتا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ آئے تھے کہ قبر کھود کے ان کا جسم لے جائے تاکہ سونا بنایا جائے۔ تو شاہ عباس نے خاص طور پر ایسا مقبرہ بنوایا کہ قبر کے چاروں طرف زمین کو بہت گہرا کھدوایا، چاروں طرف شیشے کی دیواریں لگائیں تاکہ کوئی نقب لگا کر زمین کے اندر سے نہ آ سکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ انتہائی ذہین قسم کے آدمی تھے میر ابوالقاسم، یہ ہندوستان بھی آئے تھے جہانگیر کے زمانے میں، اور یہاں پر کچھ واقعات بھی پیش آئے تھے جہانگیر کے ساتھ۔ مثلاً ایک مشہور واقعہ ہے، ان کا آپ سن لیجیے شاید لطف آ جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں کہ جہانگیر کے ساتھ، سلطان ہند کے ساتھ جہانگیر کے ساتھ جب یہ پہنچے شیخ کے ساتھیوں میں، تو ایک دن جہانگیر نے ان سے کہا تھا کہ بھائی وہ خدا کے صحابی خالد المومنین جن کو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے، آپ لوگ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں اور ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ تم حضرت علی کے خلیفہ راشد مانتے ہو؟ ہاں بے شک مانتا ہوں۔ کہا کہ یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ وہ علی کے مقابلے پہ آئے تھے؟ ہاں مجھے پتا۔ کہا کہ بتاؤ اگر تم اس دن وہاں ہوتے تو تم کس کے لشکر میں جانا پسند کرتے؟ اب یہ کتنی صاف دشمنی اہل بیت کی لہر ہندوستان میں اس زمانے میں نہیں، یہ تو سبھی مانتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ راشد۔ کہا کہ بے شک میں تو علی کے لشکر میں جاتا۔ کہا کہ علی کے لشکر میں جاتے اگر علی جنگ کرنے کا حکم دیتے تو تم کیا کرتے؟ کہا میں جنگ کرتا۔ کہا اگر علی حکم دیتے جاؤ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو تم کیا کرتے؟ کہا میں سر کاٹ کے لاتا۔ کہا کہ بتاؤ سر کاٹنا بڑا گناہ ہے یا لعنت کرنا بڑا گناہ؟ تم تو سر کاٹنے پر تیار ہو اور ہمیں لعنت کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ چنانچہ سلطان الہند جہانگیر کہتا کہ آج تک ایسا جواب مجھے کبھی کسی نے نہیں دیا۔ قاضی نور اللہ سوستری کو جو شہید کرانے والے علماء یہ ان کے ساتھ ایک دن سفر پہ گئے۔ اب طے مجبوری کی حالت تخیہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایران سے مہمان آئے تھے یہ پتا تھا کہ یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، مگر مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کو میر ابوالقاسم کو پیشاب کی عادت تھی۔ اب سفر ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پانی وانی کچھ نہیں، گئے پیشاب کیا اور اس کے بعد پانی تو کھائے نہیں، کچھ مٹی کے ڈھیلے وغیرہ اٹھائے اور اس سے پیشاب کے مقام کو سکھایا تاکہ بعد میں پاک کر لیں، ابھی پیشاب کپڑوں پر نہ رکھنے کا۔ کون علماء نے یہ منظر دیکھ لیا، ایک مرتبہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے دیکھو کیسا ہے تمہارا مذہب، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری فقہ میں پیشاب کا مقام سوائے پانی سے کسی چیز سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن بعض دوسرے مکتب ذکر ہیں جو کہتے ہیں کہ پیشاب کا مقام پتھر اور ڈھیرے سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کہا دیکھو کیسا ہے تمہارا مذہب، آج تو آخر مجبور ہو کر ہمارے مذہب پر آنا ہی پڑا، ہمارے مذہب کی بات ماننا ہی پڑی۔ ایک بڑا عجیب فکرہ انہوں نے کہا، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو لکھا جائے گا، نہیں سمجھے تو واقعہ حیران ہو جائے گا۔ میر ابوالقاسم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے مانا آج میں نے تمہارے مذہب پر پیشاب کیا۔ اب اس لفظ پڑھ کر غور کیجیے، بالکل صحیح تھا انہوں نے کہ تمہارے مذہب کے مطابق میں نے پیشاب کیا، اس فقہ کے مطابق کیا، لیکن فقہ کیا ہے کہ آج میں نے تمہارے مذہب پر پیشاب کیا۔ یہ میر ابوالقاسم ایک بہائی کے ساتھیوں میں شامل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کے مزاج اور ماحول کو دیکھتے ہیں جتنی بحث کی گنجائش نہیں جب اس قسم کی باتیں ہو رہی، شیخ بہائی کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور ان کا طریقہ بھی یہی تھا۔ میر ابوالقاسم کا اور اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان سب کا طریقہ یہی تھا۔ بلکہ یہ جو بہت مشہور جواب ہے ہم لوگوں کا اکثر علماء سے نقل کرتے ہیں، یہ شیخ بہائی نے پہلی دفعہ دیا تھا یہ جواب
کہ اس زمانے کے اس وقت میں کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد کہا تھا اس کے اندر کچھ تاریخ اسلام کے اہم واقعات بیان کیے تھے. یہ بہت مشہور جواب ہے, ہمارے اکثر بچوں کی زبان پر بھی ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس جواب کو ادا کرنے والے شیخ بہائی. تو اس نے کتاب لکھی, کتاب لکھنے کے بعد کہا کہ ہم نے مانا کہ اہل بیت رسالت پر کچھ ظلم ہو گئے, لیکن اس ظلم کرنے والوں پر لعنت سے نہیں کرنا چاہیے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ بہرحال خدا ارحم الراحمین ہے, غفور رحیم ہے. جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی, اس سے کوئی انکار نہیں. جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی غفور رحیم خدا ہے, چاہے وہ ان کو بخش دے. جب ان کی بخشش کا احتمال اور انسان موجود چاہے وہ بخشے جائے تو ہم ان پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں. اس کا شیخ بھائی نے جواب دیا جو آپ نے چاہے علم ہے. شیخ بھائی نے وہی جواب دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی بات مانی, خدا بہت غفور رحیم, انہوں نے غلطیاں کی ہیں, شاید خدا انہیں معاف کر دے. جب خدا غفور رحیم ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر سکتے ہیں, ہم لعنت کرتے ہیں, وہ غفور رحیم ہے, ہماری لعنت پر ہم کو معاف کر دے گا. اس میں کیا حرج, کیا نقصان؟ جب وہ غفور رحیم ہے سب کو معاف کرنے والا ہے تو ہم پر اعتراض کیوں؟ اگر ہم لعنت کرتے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ غفور رحیم ہم کو بھی معاف کر دے گا. یہ جواب پہلی مرتبہ شیخ بہائی ہی کا دیا ہوا ہے. بلکہ سلطان بصرہ کو بھی انہوں نے ایک مناظرے میں ایسی فکر دی, وہ عربی زبان کا مناظرہ ہے, اس کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے, تو اس نے خود کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ آج تک مجھے ایسا جواب کسی نے نہیں دیا. اس نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا سلطان بصرہ, جب یہ شاہباز کے سفیر بن کے وہاں گئے, کہا کہ ایک سوال کا جواب دے, آج تک تو اس کا صحیح جواب نہیں دے سکا. تمہاری نگاہ میں فاطمہ کا مقام زیادہ ہے یا فلاں عورت کا؟ نام دیا ایک عورت کا, اس کا مقام زیادہ. کہا میری نگاہ میں اس عورت کا مقام زیادہ, اس کا مرتبہ بلند. وہ حیران ہوا, کہا تو تم نے ایسا جواب دیا کہ جس کی مجھے توقع نہیں تھی, کیونکہ آج تک جو تم جیسے لوگ آئے ہیں یعنی تمہارے مسئلے سے فکر کو ہمیشہ کہتے ہیں فاطمہ کا مقام زیادہ. کہا نہیں, میں تو نہیں مانتا, میں تو مانتا ہوں اسی عورت کا مقام زیادہ. کہا کہ دلیل کیا؟ قرآن کی آیت فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, خدا نے جہاد کرنے والوں کا مرتبہ گھر میں بیٹھنے والوں سے زیادہ رکھا. جناب فاطمہ نہ کبھی کسی میدان میں نکلی, نہ کسی سواری کے جانور پر سوار ہوئی, نہ کبھی جہاد کیا, نہ کبھی میدان میں گئی, کیونکہ انہوں نے جہاد کیا اور خدا کہہ رہا ہے مجاہد کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے گھر میں بیٹھنے والے سے, اس لیے میرے خیال میں تو ان کا مرتبہ زیادہ. اب اس قسم کا یہ طنز لطیف تھا کہ خود یہ کہتا ہے سلطان بصرہ کہ آج تک مجھے اس مسئلے کا ایسا جواب کسی نے نہیں دیا کہ جیسا تو نے دیا. یہ اپنی بات بھی کہہ دی اور میری بات کی مخالفت بھی نہیں ہونے پائی. یہ شیخ بہائی کے ذہن کو دیکھیں, ایک طرف انجینئرنگ, ایک طرف وہ جادو, ایک طرف وہ علم نجوم اور ایک طرف اس طریقے سے سوال کا جواب. بلکہ ان کا ایک اور واقعہ بھی تاریخوں میں ہے, وہ تو خیر اتنا پرلطف نہیں کہ جتنے آپ نے پہلے واقعات سنے, لیکن گفتگو ہو رہی تو اس کے بیان کرتا چلے. کتاب لکھی گئی اس زمانے میں, بلکہ ان کے بعد سے علماء آئے اور آنے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ فلاں حاکم کو مدینے میں قتل کیا گیا, کیا آپ لوگ اس کھیل پر راضی ہیں؟ یعنی آپ کیا لوگ؟ کہا کہ ہم راضی ہیں. کہا کہ یہ آپ راضی کیسے؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے جتنے بھی صحابی ہیں وہ ستارہ کی مانند, کسی کی بھی پیروی کر لو تو ہدایت پاؤ گے. تو اب وہ تو ایک صحابی رسول تھے, ان کی شہادت کے اوپر آپ کیسے راضی ہیں؟ کہا کہ ہم اس کی حدیث کی وجہ سے راضی ہیں. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم راضی نہیں ہوتے اس پر, اس حدیث کی وجہ سے راضی, کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ ان میں تو جس کی پیروی کرے ہدایت پاؤ گی. اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ اس فضل میں اور اس واقعے میں جتنے بھی مدینے کے صحابی تھے سب شریک تھے, سارے کے سارے صحابیوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اب پیغمبر ہم پر شرط لگا گئے کہ جو میرے صحابی کرے تمہیں ماننا پڑے گا, کیونکہ سارے صحابی مل کر ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو قتل کروا رہے ہیں. اس لیے ہم پیغمبر کی حدیث کے مطابق ان سب کی بات ماننے پر مجبور ہیں اور لامحالہ ہمیں اس قتل کے اوپر راضی اور خوش ہونا پڑتا ہے. کیا کریں, اس حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے پیغمبر اسلام کی اور ان اصحاب کے عمل کو اور ان کے طرف کو اور ان کے طریقے کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم اس کے اوپر راضی ہیں, ورنہ کبھی راضی نہیں ہوتے. وہ بھی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آج تک ہمیں اس حدیث کا کسی نے ایسا جواب نہیں دیا تھا. تو فرض یہ کہ عجائب روزگار ہستی ہے, یہ تو خیر مناظرے کی بات آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا میر ابوالقاسم کے بارے میں, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے شیخ بہائی کے ساتھ محل میں شیر وہاں سے گزرا. تو روایت یہ ہے, جیسے میں نے کہا واقعہ تو اہم نہیں ہے, بس روایت یہ ہے کہ جس وقت وہاں سے گزرا شیخ بہائی پتا نہیں کون سا وظیفہ پڑھا, کون سا جملہ پڑھا کہ شیخ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں چیختا ہوا اور بھاڑتا ہوا آیا. بس شیخ کا جملہ سنا اور چپ چاپ وہاں سے واپس چلا گیا. اس منظر کو
یا عباس نے دیوار پر بہت بڑی صورت میں بنوایا تھا. تو شیخ بہائی کا یہ کمال شہر میں، جادو میں، نجوم میں، اسی کی میں مثال دے رہا تھا کہ یہ شیخ بہائی کا جادو میں کمال تھا. اب میں مثال دے رہا تھا نجف کے حرم کی تعمیر، تو اس میں شیخ بہائی ایک تو انجینئرنگ کے کمالات تھے، وہ سورج کی کرن کا آنا، نماز کا اول وقت ہونا. ایک اس میں تعویذ کا کمال تھا کہ وہاں کوئی سانپ نہیں کاٹ سکتا ہے، کوئی بچھو نہیں کاٹ سکتا. ایک اس میں علم نجوم کا کمال تھا. آپ کو علم ہوگا کہ جو آسمان پر ستارے، یہ علم بالکل حرام ہے اس کا حاصل کرنا اور یقین کرنا، لیکن مقابلے کے لیے ضروری ہے. تو نجومی حضرات کا یہ عقیدہ، ان میں سے ہر ستارے کا ایک خاص علم سے تعلق. یہ ستارہ ہے، اگر کوئی علم حساب پوچھنا چاہے تو بہت مفید. یہ ستارہ ہے، اگر کوئی علم تاریخ سیکھنا چاہے تو بہت مفید. یہ ستارہ ہے، اگر کوئی مثلاً علم حیات سیکھنا چاہے تو بہت مفید. یہ ستارہ ہے، اگر کوئی علم فقہ سیکھنا چاہے تو بہت مفید. مختلف ستاروں کا انہوں نے حساب رکھا ہے. اب اگر ایک آدمی جب کبھی اپنے علم کی کتاب پڑھے تو ستارے کے رخ میں بیٹھ کر پڑھے تو نجومیوں کے کہنے کے مطابق وہ اس علم کا ماہر بنتا ہے. اور تھوڑا بہت اس میں سچائی بھی ہے، حقیقت بھی ہے اس قول میں. پورا مکمل علم تو کوئی غلط نہیں ہے، یہ صرف اس لیے غلط ہے کہ خدا پر سے لوگوں کے اعتقاد کو ختم کرتے ہیں. تو شیخ بہائی اپنے زمانے میں جب امیر المومنین کے صحن کی دیوار بنائی تو اس کے ساتھ حجرے بنائے، چھوٹے چھوٹے کمرے اور حجرے بنائے، اور ان میں یہ خوبی رکھی، ہر حجرے کا ایک نام رکھا انہوں نے. خوبی یہ رکھی کہ ہر حجرے کو کسی نہ کسی ستارے کے مقابل اس طرح بنایا کہ 24 گھنٹے وہ ستارہ کسی طرح بھی گردش کرے اس حجرے کے سامنے ہمیشہ رہے گا. ایک کا نام رکھا حجرہ ریاضی. اب اگر کوئی علم حساب میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھے، ہر وقت اس کا سامنا جو ہے اس ستارے کے سامنے رہے گا. اگر کوئی علم تاریخ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو حجرہ بنایا وہ کس حساب سے بنایا کہ تاریخ کا جو ستارہ ہے وہ ہمیشہ اس کمرے کے سامنے رہے گا، کبھی ہٹنے نہیں پائے گا. اس طرح مختلف علوم کے لیے حجرے بنائے کہ انہوں نے اس کہنے امیر المومنین جن کا تعلق ان سے تھا اور جنہوں نے عمل کیا تھا، وہاں انہوں نے دیکھا تھا اس کا کیا فائدہ ہے، کیا اس کی فضیلت ہے اور کتنا اس سے استفادہ ہوگا. یہ شیخ بہائی کے علم نجوم میں مہارت کی بات ہے، وہ شیخ بہائی کی جادو کی بات ہے. شیخ بہائی کی انجینئرنگ کا ایک کمال اور سن لیجیے. ہماری شیخا کے مطابق اب یہ بات بھی مشہور ہے لیکن کتابوں میں نظر نہیں آتی، اساتذہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں. ہماری شیخا کے مطابق جب کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا تو اس کے لیے لازم کہ طواف کے بیچ میں اس کا الٹا کاندھا جو ہے وہ کعبے کی دیوار کی طرف رہے. اسی لیے ہمارے یہاں سختی ہے کہ ایک عام آدمی کو اختیار نہیں کہ حضرت اسود سے جا کے سینے طواف کے دوران جب چکر لگا رہا کیونکہ کاندھا ہٹنے کا انسان، ہاں جو مسئلہ جانتا ہے احتیاط کر سکتا ہے اس کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اتنا لمبا چکر کعبے کے لیے تو 7 چکر اور کاندھا کعبے سے نہ ہٹنے کا. لیکن جو حضرات حج پہ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کے چاروں کونوں پر 2 مینار، یعنی کعبے کے سامنے جو مسجد ہے اس کے چاروں کونوں پر 2 مینار، اور ان میناروں کی خوبی ہے کہ اگر کوئی آدمی کعبے کو نہ دیکھے، سامنے نہ دیکھے، میناروں کو دیکھتا ہوا چلے، فقط میناروں کو، تو کبھی بھی اس کا کاندھا کعبے سے ہٹ ہی نہیں سکتا، اس کا طواف غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ شیخ بہائی کے بنائے ہوئے مینار ہیں جن کو اب توڑا گیا، لیکن توڑنے کے بعد انہیں میناروں پر نئے مینار موجودہ حکومت نے تعمیر کرائے. یہ بھی شیخ بہائی کا ایک موجودہ، یہ بھی شیخ بہائی کا ایک کمال ہے، اس انداز سے ان میناروں کی تعمیر کرائی. یہ ہستی ہے شیخ بہائی کی. لیکن فقط یہی نہیں کہ فقہ میں ماہر ہوں یا نجوم میں ماہر ہوں یا جادو میں ماہر ہوں. اسی جادو کی بات پر ایک بات اور یاد آ گئی. ایک مسئلہ ہے جس کو علماء اب تک حل نہیں کر سکے مگر شیخ بہائی نے لکھا. شیخ بہائی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک موجودہ ہے کہ اصحاب رسول پیاسے تھے، پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب روایت میں یہ ہے کہ اس انگلی سے پیغمبر نے اشارہ کیا انگوشت کی شہادت. شیخ کہتے ہیں کہ اس موجودے کی وجہ سے مجھے رسول کی رسالت پر یقین ہوا. اگر بیٹی یا اس کے برابر ان 2 انگلیوں میں سے کسی سے وہ پانی کا چشمہ جاری کرتے تو میں پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا بلکہ ساحر مانتا، اس لیے کہ جادوگر. لیکن اس انگلی سے کوئی جادوگر پانی کا چشمہ جاری نہیں کر سکتا. اس انگلی سے پیغمبر نے پانی کا چشمہ ظاہر کیا، اس لیے موجودے کو میں موجودہ مانتا ہوں اور جادوگروں کو میں اسی سے جواب دیتا ہوں. اب اگر کہ اس میں جادو کا کیا فلسفہ ہے یہ علماء پر حل نہیں ہے، مگر یہ شیخ بہائی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ اس انداز سے درج. اب انہیں علوم پر شیخ بہائی کا کمال ختم نہیں ہے. ان میں صرف سے دیکھیں، صرف میڈیکل سائنس جس میں اپنے زمانے کا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. شیخ بہائی کے زمانے میں علم طب کا بڑا رواج تھا.
جب علم طب کا بہت رواج ہو جائے تو پھر مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ کہ اگر ہر آدمی ڈاکٹر ہو ڈگریاں لیے ہوئے کہ ایک عالم ان کا مقابلہ کریں گے 10 اعتراض کریں گے کہ آپ کہاں جانتے ہیں علم طب کو. علم طب میں شیخ الرئیس ابو علی سینا ایک بہت بڑا طبیب اور حکیم گزرا. اس کی کتاب قانون یہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں 200 سال پہلے تک پڑھائی جاتی ہے. بہت عظیم کتاب ہے جس میں دنیا کے سارے مرض اور ان کا علاج لکھا ہوا. شیخ بہائی عالم نجوم جانتے ہیں, جادو جانتے ہیں, انجینئرنگ جانتے ہیں, ریاضی جانتے ہیں, ساتھ ساتھ طب کے بھی ماہر. پوری کتاب ابو علی سینا کی ذہن میں ہے. کیونکہ ایک واقعہ کا مقابلہ ابو علی سینا کی اس کتاب کے ایک ماہر سے ہو گیا اور اس کو انہوں نے شکست دی. شاہ عباس شکار پر گیا, شکار پر گیا ہے. جب واپس آیا شکار سے تو فوراً شیخ بھائی کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اب اس میں فقہ کا ایک مسئلہ بھی آتا ہے. اگر کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے, لیکن صرف بطور مثال میں عرض کرتا ہوں یہ واقعہ. ہماری فقہ میں ایک اختلافی مسئلہ کہ جو نجس العین جانور یعنی کتا اور سور وہ پورا نجس ہے ان کا جسم, لیکن ان کے جسم کے وہ اجزاء جس میں زندگی نہیں ہوتی جیسے دانت ہیں, ہڈیاں ہیں, ناخن ہے, بال ہیں, کیا یہ بھی نجس ہے یا یہ پاک؟ کیونکہ باقی تو ہر جگہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی نجس ہو جائے, مثلا آدمی مر گیا غسل سے پہلے اس کا جسم نجس ہے تو وہ اعضاء پاک ہے کہ جس میں زندگی نہیں ہوتی. دانت پاک ہے, ناخن پاک ہے, بال پاک ہے. کتے اور سور کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے دانت جس میں زندگی نہیں ہوتی, بال اور ناخن اور ہڈی, یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ شیخ بھائی کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ بھی نجس, اور یہی فتویٰ خوئی اور خمینی اور محسن نقیم و برگردی اللہ مقامہم ان سب علماء کا ہے. سید مرتضیٰ ایک عالم جن کا ذکر سلسلے میں پہلے آ چکا, ان کا یہ فتویٰ کہ نہیں یہ پاک ہے. کہاں فوراً بلایا شاہ عباس نے, اور بلانے کے بعد شیخ کے سامنے سور ہے. کام گئے تھے یہ بہت بڑا سور راستے میں نظر آیا, اس کا ہم نے کتاب, لیکن جب اس کے دانت دیکھے گئے تو اس کا لفظ اللہ لکھا ہوا. لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. ایک سور کے دانتوں پر کیسے شیخ بہائی نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ سید مرتضیٰ کا فتویٰ صحیح تھا. دانتوں کے بارے میں سید مرتضیٰ کا فتویٰ صحیح تھا, جس میں زندگی نہیں ہوتی, اس لیے یہ پاک. اب یہ آپ کے مستحدین اس فتوے کو نہیں مانتے, میں اس واقعے سے نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن شیخ بہائی نے کہا کہ پھر سید مرتضیٰ کا فتویٰ صحیح, یہ دانت پاک ہے, اسی لیے اس پر لفظ اللہ نظر آ رہا, کیونکہ ان دانتوں میں زندگی نہیں ہوتی. بس اتنا سننا تھا کہ دربار کا جو سب سے بڑا حکیم تھا وہ کھڑا ہو گیا. اور یہ تو آپ نے غلط کہا. ابو علی سینا کا یہ کہنا کہ دانتوں میں بھی زندگی ہوتی. شیخ بہائی اب اس طبیب کہہ رہا, ایک عالم آج بیٹھ کا مسئلہ بتائے, اور سامنے ایک امریکہ اور برطانیہ کا FRCS کیا ہوا اور بڑی ڈگری دیا ہوا ڈاکٹر کھڑا ہو گیا. اس کے معاملات میں دوسری کی بات مانی جائے گی. شیخ سے کہا ابو علی سینا نے یہ لکھا ہے کہ دانتوں میں زندگی ہوتی ہے. کہا کہ ہمیں ابو علی سینا کی بات سے کوئی مطلب نہیں, ہمارے معصومین کی روایت ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہوتی. کہا کہ نہیں ہوتی. ابو علی سینا کی بات وہ طبیب تھا. کہا کہ نہیں ہم امام معصوم کی بات مانیں. اور اس نے سنا, خاموش ہو کے بیٹھ گئے, مگر مذاق میں اپنے شاگردوں سے کہنے لگا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں یہ جو طب کا مسئلہ ہے, میڈیکل سائنس کا مسئلہ, سب مانتے ہیں ابو علی سینا کی بات, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کی بات مانیں. امام کو اس کے بارے میں کیا پتا؟ اتنا سننا تک یہ جلال آئی. آپ ابو علی سینا کی بات کرتے ہو, اسے کتاب بھی لکھنا نہیں آتی. سنو, ابو علی سینا کی کتاب کا کھلا سبق ہو, وہاں پہ اس نے دانتوں کے امراض لکھے. وہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ دانتوں میں زندگی نہیں ہوتی, اور اس کی کتاب 18 جلدوں میں ہے. اس کی آخری جلد کا کھلا سبق کھولو, وہاں پر دانتوں کا تذکرہ پھر کیا ہے. وہاں لکھا ہے کہ دانتوں میں زندگی ہوتی ہے. کہ آدمی پہلے کچھ لکھتے, بعد میں کچھ لکھتے, پہلی جلد میں لکھ رہا ہے کہ زندگی نہیں, آخری جلد میں لکھ رہا ہے زندگی نہیں. اس کی بات کو مانے یا اس امام معصوم کی بات کو مانے کہ اول سے آخر تک ان کے کلام میں کہیں غلطی کا امکان نہیں. وہ آدمی سنتا ہے, حیران ہو کر کہتا ہے کہ کیا آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ وہاں پڑھی نہیں ہے, بلکہ میں تمہیں پڑھا بھی سکتا ہوں. یہ ساری کی ساری کتاب اس وقت میرے ذہن میں موجود. یہ دل پر کتنے ان کی مہارت ہے. پھر مناظرہ آگے بڑھا, اس کو لا کے دکھایا, وہ مان گیا, وقت ختم ہو رہا. شیخ بہائی کی یہ زندگی, اور اس پوری زندگی کے ساتھ شیخ بہائی نے دین نصیحت کی خدمت کی. تو جادوگر بن کے دین کے خلاف آیا, اس کا مقابلہ کیا. نجوم کے خلاف آیا, اس کا مقابلہ کیا. ہر ایک کا مقابلہ کیا شیخ نے, اور دین کی خدمت کی. یہاں تک کی ایک دن آیا کہ شیخ بہائی کے شاگرد نقل کرتے ہیں. سوال کا مہینہ تھا, 1031 ڈگری یا 1030 ڈگری کا سن تھا. شیخ بہائی امتحان کے قبرستان میں گئے. جانے کے بعد
یہ قبر کے قریب پہنچے، اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا، اس پر بیٹھے اور قبر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ شیخ بہائی کی شاگرد کہتے ہیں پھر ہم حیران ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب زبان میں شیخ نے گفتگو شروع کی، قبر کے اندر سے جواب آنا شروع ہو گیا۔ باقی ایک مردے کے شیخ بہائی کی گفتگو ہوتی رہی، پھر شیخ اٹھے، ابا کو جھاڑا، کاندھے پہ رکھا اور ایسے خاموش ہوئے کہ گھر آنے تک کسی سے گفتگو نہیں کی۔ گھر پہ داخل ہوئے۔ آج پھر اس کے بعد شیخ نے زندگی گزاری نہ گھر کے